کیا آپ جاننا چاہتے ہیں ایک ایسی عورت کے بارے میں جس کے دہک سے شیطان بھی کانپ اٹھتا ہے؟ تو پورا ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ایک ایسی شخصیت جس کا نام تاریخ کے صفحوں پر نیکی کے لیے نہیں بلکہ اس کی غیظ و غضب اور نفرت کے لیے یاد کیا جاتا ہے، یہ ہے ام جمیل کی داستان۔ وہ اکیلی عورت جسے قرآن نے صاف طور پر کہا کہ وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگی۔ اس کی زندگی دولت، طاقت اور ظاہری نفرت سے بھری ایک ایسی داستان ہے جو ظلم اور بغاوت کے انجام کی مثال ہے۔ قدیم مکہ کے دل میں جہاں غرور اور شان و شوکت کا بول بالا تھا، ام جمیل نے اسلام کے خلاف ایک بے رحم جنگ چھیڑی، ایسے ہتھیار استعمال کرتی ہوئی جو آج بھی اسلام کے دشمن اپناتے ہیں۔ آج کے دور کے اسلامی دشمن کو سمجھنے کے لیے پہلے اس لعنتی عورت کا واقعہ اور اس کے شوہر ابو لہب کی داستان کو سمجھنا ضروری ہے۔ ام جمیل کے شوہر ابو لہب کی دلچسپ اور خطرناک داستان جاننے کے لیے ہمارے پہلے ویڈیو ضرور دیکھیں۔ کیا آپ تیار ہیں اس دلچسپ اور خوفناک داستان میں ڈوبنے کے لیے جو طاقت، دولت اور اللہ کے سزا سے بھری ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس داستان کو۔ ام جمیل کا تعلق مکہ کے سب سے طاقتور قبیلے قریش سے تھا۔ اس کا باپ حرب بن امیہ ایک مقبول اور عزت دار رہنما تھا جس نے یہ یقین دلایا کہ ام جمیل ایک عظیم اور مشہور خاندان میں پیدا ہوئی۔ امیہ خاندان جس کا وہ حصہ تھی قریش کے اندر ایک اونچا مقام رکھتی تھی اور اس کی پرورش اس قابل فخر کے ساتھ میں ہوئی، مگر یہ اونچا رتبہ اس کے اخلاق کو نہ سنوار سکا۔ بچپن سے ہی ام جمیل جذباتی اور مغرور تھی اور اس کا دل غرور سے بھرا ہوا تھا جو اس کی زندگی کا نشان بن گیا۔ چھوٹی عمر میں اس کی شادی ابو لہب سے ہوئی جو ابو مطلب کے بیٹے اور مکہ کے سب سے امیر اور طاقتور مرد میں سے ایک تھا۔ ابو لہب کی دولت جو اس نے قریش کے مشہور تاجر کے طور پر کمائی، ام جمیل کی شان و شوکت اور غرور کے شوق کو اور بڑھاتا ہے۔ یہ جوڑی مکہ کے معاشرے میں ایک زبردست طاقت بن گئی اور اس کی شادی نے اس کی طاقت کو دو بالا کر دیا۔ ام جمیل نے اس دولت سے فائدہ اٹھایا اور مکہ کی سب سے چرچت عورتوں میں شامل ہو گئی، لیکن اس کی شہرت اس کی خوبصورتی یا وقار کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی تیکھی زبان تھی جو اس کا سب سے خطرناک ہتھیار تھا۔ ام جمیل اپنے شوہر کی دولت کے سہارے زندگی گزارنے والی عورت نہیں تھی، وہ خود ایک طاقت تھی جو اپنے آس پاس کے لوگوں پر اثر ڈالتی تھی۔ وہ افواہیں پھیلاتی، فتنہ اگالتی اور جس سے نفرت کرتی اس کا نام خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ ہر افواہ کے ساتھ اس کا غرور اور بڑھتا گیا، لیکن اس کی یہ مغروری ایک گہرے خوف کے سائے میں تھی، اپنی طاقت اور عزت کھو دینے کا ڈر۔ ام جمیل کے لیے اپنے قبیلے اور شوہر کا رتبہ برقرار رکھنا سب سے اہم تھا اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ 7ویں صدی کا مکہ جہاں قریش کی حکومت تھی جو نہ صرف تجارت میں بلکہ مقدس کعبہ کے نگہبان کے طور پر بھی مشہور تھے، جبکہ اکثر مکہ کے لوگ اپنی دولت اور قابل شان میں مصروف تھے۔ ام جمیل کا جنون اور امیہ خاندان کے رتبے کو برقرار رکھنا تھا، لیکن ایک دن ایک ایسی خبر نے مکہ کی گلیوں میں آگ لگا دی۔ ہاشم خاندان سے تعلق رکھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اللہ کا رسول کہا۔ ام جمیل کے لیے یہ خبر ایک آفت سے کم نہیں تھی، وہ
ہاشم خاندان کو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ قریش کا ایک طاقتور حصہ تھا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ میں نبی ہوتے تو اس کی طاقت، اس کی دولت اور اس کا غرور بھری دنیا ختم۔ اس کے لیے یہ مسئلہ حقیقت کا نہیں بلکہ حکومت اور کنٹرول کا تھا۔ اسلام کا پھیلنا قریش کے نظام کو تبدیل کر دیتا اور اس کی مغرور دنیا تباہ کر دیتا۔ اس لیے وہ پہلی عورتوں میں سے ایک تھی جس نے اسلام کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ اس کا شوہر ابو لہب پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مخالفت شروع کر چکا تھا، لیکن ام جمیل نے اس نفرت کو ایک نئے درجے تک لے گئی۔ اس نے نہ صرف اسلام کی مخالفت کی بلکہ اسے تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس کی زہریلی باتیں مکہ کی تنگ گلیوں میں، گھر کے اندھیرے میں اور کعبہ کے آس پاس گونجتی تھی۔ وہ صرف ایک دشمن نہیں تھی، وہ فتنہ کے سرچشمے بن گئی، ایک ایسی شخصیت جو تفریق اور تباہی پھیلاتی تھی۔ لیکن اس کی اصلی جنگ ابھی شروع ہونے والی تھی۔ ام جمیل کا مکہ کی عورتوں پر گہرا اثر تھا۔ اس کا ایک لفظ شہر میں تیزی سے پھیل جاتا، لوگوں کے ذہنوں کو بدل دیتی اور کام کو اکساتا۔ اس نے اس طاقت کو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بے رحمی سے استعمال کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہے، وہ بازاروں میں چلاتی، وہ جادوگر ہے، وہ لوگوں کو خبردار کرتی، اس کی آواز میں نفرت بھری ہوتی۔ وہ جھوٹا ہے جو مکہ کے نظام کو توڑ رہا ہے، وہ دعویٰ کرتی، جھوٹ کا جال بن کر لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کا مقصد صرف لوگوں کو دھوکہ دینا نہ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو تباہ کرنا اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو ڈرانا چاہتی تھی۔ لیکن اس کی نفرت صرف لفظوں تک محدود نہیں تھی۔ ام جمیل نے اسلام کو روکنے کے لیے ہر ہتھیار استعمال کیا۔ اس نے قریش کے رہنماؤں کو مسلمانوں پر ظلم بڑھانے کے لیے اکسایا، نئے مسلمانوں کو ڈرانے اور اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے منصوبہ بنایا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے اور پتھر بکھرائے تاکہ انہیں نقصان پہنچ سکے۔ اس نے مکہ کے لوگوں کو اکسایا کہ مسلمانوں کو تجارتی اور معاشرتی زندگی سے نکال دے، انہیں بھوکا مارنے پر مجبور کرنے کے لیے۔ ایک دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ام جمیل اور ابو لہب نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ان پر گندگی پھینک دے۔ ان کی عبادت کے مقدس مقام کو ناپاک کرتے ہوئے ان کی یہ ہمت تھی کہ انہوں نے مکہ کے سب سے شریف اور سچے شخص کی توہین کرنے میں ایک پل کے لیے بھی نہیں ہچکچایا۔ مگر ان کی ساری کوششوں کے باوجود اسلام کا نور پھیلتا رہا۔ مسلمانوں کی تعداد ہر روز بڑھتی گئی اور یہ دیکھ کر ام جمیل پاگل پن کے درجے تک پہنچ گئی۔ اس کی جھوٹ اور بدنامی اب کافی نہیں رہی تھی۔ اپنے غصے اور نفرت کے ہاتھوں مجبور، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ اس کا دل اتنی شدت سے نفرت سے بھرا تھا کہ وہ حقیقت سے اندھی ہو چکی تھی۔ ام جمیل کی سب سے بڑی دشمنوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو مکہ کے سب سے عزت دار عورتوں میں سے ایک تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مضبوط سپورٹر۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت، ان کی دولت اور ان کا اپنے شوہر کے مشن پر انشیکیبل یقین ام جمیل کی نفرت کے بالکل الٹ تھا۔ جلن سے بھری ام جمیل نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا مذاق اڑایا، مکہ کے عورتوں کو ان کے خلاف کرنے کی کوشش کی اور انہیں معاشرے سے اکیلا کرنے کے لیے ہر حرکت کی۔ اگر تم ختیجہ سے ملتی رہی تو ہم تمہیں معاشرے سے نکال دیں گے۔ اس کی باتوں میں زہر بھرا ہوتا، لیکن ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت اور صبر انشیکیبل تھا، اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جمیل کے غصے سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ چاہے جمیل نے کتنی بھی کوشش کی، وہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مضبوط رویے کو ہلا نہ سکی، اور نہ ہی اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کو کم کر سکی۔ جیسے جیسے اسلام کا نور پھیلتا گیا، جمیل اور ابو لہب کی مخالفت اور زیادہ تشدد میں بدل گئی، لیکن ان کی ساری کوششیں اللہ کے ارادے کے سامنے بیکار تھی۔ ایک ایسا وقت آیا جب سورہ المسد کا نزول ہوا، جو ابو لہب اور جمیل کے مقدر کا اللہ تعالی کا اعلان تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور قریش کے لوگوں کو پکارا، اے قریش کے لوگ، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج تیار ہے حملہ کرنے کے لیے، کیا تم میرا یقین کرو گے؟ لوگوں نے ان کی سچائی کو جانتے ہوئے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، ہم نے کبھی تمہیں جھوٹ بولتا نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو میں تمہیں ایک بڑی سزا کے بارے میں خبردار کرتا ہوں۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ یہ اسلام کی کھلی دعوت کا آغاز تھا۔ غصے سے بھرا ہوا ابو لہب اچھل پڑا اور چلایا، کیا تم نے ہمیں صرف اس کے لیے جمع کیا؟ تباہ ہو جاؤ۔ اس کی اس بغاوت کے جواب میں اللہ نے سورہ المسد نازل کی، تباہ ہو جائے ابو لہب کے ہاتھ، اور وہ تباہ ہو گیا۔ نہ اس کی دولت اسے کام آئی، نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ جلد ہی آگ کے شعلوں میں جائے گا، اور اس کی بیوی لکڑیوں کی چننے والی، اس کے گلے میں رسی ہوگی۔ یہ سورہ ایک بجلی کی طرح تھی جو ابو لہب اور جمیل کی بھیانک انجام کا اعلان کرتی تھی۔ لکڑیوں کے چننے والی کا لفظ جمیل کے کانٹوں اور پتھروں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے اعمال کو واضح کرتا ہے، اور ساتھ ہی اس کی تباہ کر فطرت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ جب یہ سورہ جمیل کے کانوں تک پہنچی، اس کا غصہ حد سے گزر گیا۔ اس کے لیے یہ سورہ ایک سزائے موت تھی، ایک عام اعلان اس کی تباہی کا۔ مکہ کے لوگ اس کے مقدر کے بارے میں چپکے بات کرنے لگے، یہاں تک کہ قریش کے رہنما بھی اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ایک دن غصے سے بھری اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ مسجد الحرم کی طرف چلی، یہ سوچ کر کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بیٹھا دیکھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ تھے، لیکن اللہ کے کرشمے سے جمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکی، حالانکہ وہ اس کے سامنے ہی بیٹھے تھے۔ اس نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور چلایا، تیرا دوست کہاں ہے؟ میں اسے نقصان پہنچانے آئی ہوں۔ وہ شخص ہے جس نے اپنے جادو اور جھوٹ سے ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرسکون طور پر اس کی طرف دیکھا، تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا۔ غصے میں جمیل نے اپنے ہاتھوں کا پتھر پھینکا اور تیزی سے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ سورہ المسد نے اس کے انجام کا اعلان کر دیا تھا، لیکن چاہے وہ کتنا بھی غصہ کرتی، اللہ کا فیصلہ بدلنے والا نہیں تھا۔
ام جمیل اور ابو لہب نے اسلام کے پھیلنے کے ساتھ اپنی مخالفت کو اور شدید کیا، لیکن ان کی ہر کوشش اللہ کے نور کے سامنے بیکار ثابت ہوئی۔ ابو لہب ان رہنماؤں میں سے تھا جس نے مسلمانوں کے خلاف معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کو سپورٹ کیا، جو 3 سال تک چلا اور مسلمانوں کو شدید تکلیف دی، مگر نہ ابو لہب اور نہ ہی ام جمیل اسلام کا پھیلنا روک سکی۔ ان کے ظلم نے صرف ان کی اپنی تباہی کو دعوت دی۔ سورہ المصاد نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ابو لہب جہنم میں ہمیشہ کی سزا پائے گا۔ اس دنیا میں اس کی سزا ذلت اور بیماری کی روپ میں آئی۔ ایک دن مکہ میں ایک خوفناک مرض پھیلا اور ابو لہب اس بیماری کا شکار ہو گیا۔ یہ اتنا بھیانک تھا کہ کوئی اس کے پاس جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ قریش کے لوگ جو کبھی اس کے ساتھ کھڑے تھے اسے چھوڑ دیے۔ وہ اکیلا درد میں تڑپتا ہوا مر گیا۔ ام جمیل جس نے برسوں تک اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور ظلم کے راستے پر چلی، جب وقت آیا تو اس نے بھی اپنے شوہر کو چھوڑ دیا۔ ابو لہب کی موت کے بعد اس کا جسم کھلے میں چھوڑ دیا گیا، کوئی اسے دفنانا نہیں چاہتا تھا۔ آخر میں کچھ لوگوں کو پیسے دے کر اس کا جسم ایک گڈھے میں پھینکا گیا اور پتھروں سے ڈھک دیا گیا۔ اس طرح اس کی ساری دولت، رتبہ اور غرور مٹی میں مل گیا۔ ابو لہب کی موت کے بعد ام جمیل اکیلی رہ گئی، وہ طاقتور، مغرور اور جو کبھی یہ سوچتی تھی کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، ایک دم سے کمزور اور بے سہارا ہو گئی۔ مکہ کے لوگ اس کے بارے میں چپکے سے بات کرتے کہ سورہ المصد سچ ہو گیا اور اللہ کی لعنت اس پر اور اس کے شوہر پر اتر گئی، لیکن ام جمیل نے اپنے مقدر کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ وہ مکہ کی گلیوں میں گھومتی رہی، مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرتی رہی، لیکن وقت کے ساتھ وہ بھی کمزور اور مایوس ہو گئی۔ تاریخی روایتوں کے مطابق اس کی موت بھی اتنی ہی خوفناک تھی۔ کچھ روایتوں کے مطابق وہ ایک بڑے پتھر کے نیچے دب کر مری، جبکہ دوسروں کے مطابق اس کے گلے میں رسی اور وہ دب کر مر گئی۔ سورہ المصاد کے لفظ اس کے گلے میں رسی ہوگی اس کی موت میں حقیقت بن گئی۔ ام جمیل اور ابو لہب اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے تھے، لیکن آخری میں وہ اللہ کی سزا سے نہ بچ سکے۔ اس دنیا میں انہوں نے اپنی دولت، رتبہ اور غرور کے ساتھ خوشحالی کی زندگی گزاری، لیکن اس کا انجام ذلت، درد اور تکلیف سے بھرا تھا۔ یہ واقعہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک ہر کافر اور ظالم کے لیے ایک خبرداری ہے۔ ان کی زندگی اور انجام یہ سبق دیتی ہے کہ نفرت، غرور اور ظلم کے راستہ ہمیشہ تباہی کی طرف جاتا ہے اور اللہ کا نور کبھی نہیں بجھتا۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جن کے دل ابو لہب اور ام جمیل کی طرح مہر بن ہوئی۔ ہمیں ایمان، انصاف اور اچھے اخلاق کے ساتھ جینے کی ہدایت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہمارے دلوں کو غرور، حسد اور نفرت سے پاک رکھ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آمین۔